صفحہ نمبر 247 سورہ النحل آیت نمبر 67 آخری آیت، صفحہ نمبر 247 سورہ النحل آیت نمبر 67۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اور ثمرات پھلوں سے، ومن ثمرات اور پھلوں سے، النخیلی کھجوروں سے، والاعناب اور انگوروں سے، تتخذون تم بناتے ہو، منہ اس سے، سکرا شراب، ورزقا حسنا اور اچھا رزق، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیا نشانیاں ہیں، لقومی ایسے لوگوں کے لیے، یعقلون وہ جو عقل رکھتے ہیں۔ وَأَوْحَى اور وحی کی ہم نے، وَأَوْحَى اور وحی کی ربو کا تیرے رب نے، إِلَى النَّخْلِ مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي کہ تو پکڑ لے، بنا لے، من الجبال پہاڑوں میں، بیوتا گھر، ومن الشجر اور درختوں میں سے، ومما اور اس سے جو، یعرشون جو بیلیں چڑھتی ہیں، ثم پھر، کلی کھا، من کل ثمرات تمام پھلوں میں سے، فصل کی پھر چل، سبل ربی کی اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر، ذللا خوشی کے ساتھ جو نرم ہے یا ہموار، یخرجو وہ نکالتی ہے، من بطونہا اپنے پیٹ میں سے، شراب مشروب، مختلف مختلف ہیں، الوانہ اس کے رنگ، فیہ اس میں، شفا ہے، للناس لوگوں کے لیے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیا نشانیاں ہیں، لقومی ایسے لوگوں کے لیے، یتفکرون وہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی زبردست آیات ہیں۔ اصل میں ہر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعقلون، عقل والوں کے لیے، یتفکرون سوچنے سمجھنے والوں کے لیے۔ اور پہلے اللہ تعالیٰ نے ادھر 4 اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو دیتا ہے اور جنت میں بھی انسان کو ملیں گی۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ پہلے ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ میں نے پانی نازل کیا، پھر اس کے بعد کل ہم نے پڑھا کہ دودھ ہم نے کیسے پیدا کیا، تیسرا ہم نے یہ پڑھا آج کہ شراب، اور چوتھا ہم نے پڑھا کہ شہد۔ یہ 4 اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیتے ہیں۔ اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں لوگوں کو یہ دونوں کو ملیں گی۔ اس میں جو ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں نا کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، اور میں ہی اپنا غریب نواز ہوں، میں ہی داتا ہوں، اور مجھے ہی پکارو، مجھے اکیلے اللہ کو پکارو، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی ساجی نہیں، میری کوئی اولاد نہیں، کوئی میری صفتوں میں شریک نہیں، کوئی میری ذات میں شریک نہیں، کوئی میرے نام میں شریک نہیں۔ تو اللہ اس کی اللہ کی وجہ بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے۔ اللہ اس کے بعد انسان ہے نا، اس کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ دیکھو کہ پانی کو اتارنے والا میں، بارش برسانے والا میں۔ پھر اللہ دعویٰ کرتے ہیں دیکھو کہ تم جو دودھ پیتے ہو میں کیسے نکالتا ہوں، گوبر اور خون کے درمیان میں سے، اللہ دعویٰ کرتے ہیں۔
پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم شراب بناتے ہو، یہ اچھا مشروب پیتے ہو، یہ کن پھلوں سے نکلتا ہے، وہ کیسے اگتے ہیں، کہاں پر وہ پروان چڑھتے ہیں، کیسی زمین ہوتی ہے، اور پھل کہاں پر جا کے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں غور و فکر کرو کہ شہد تم کیسے حاصل کرتے ہو، شہد کیسے کرتے ہو۔ اللہ دعویٰ کرتے ہیں میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، اس لیے مشکل کشا ہوں، اور جن کو تم پکارتے ہو کبھی کسی نے دعویٰ کیا اس چیز کا، وہ ان چیزوں کو بنانے والا ہے، کیا وہ کبھی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے جس کو تم مشکل کشا حجروا کہتے ہو، چاہے وہ مشرکین مکہ کے دیوی دیوتا تھے، چاہے وہ جنہوں نے فرشتوں کی بیٹیاں بنائی تھی، چاہے وہ آج کے چاہے مسلمان ہیں، کوئی بھی ہے جو دعویٰ کرتا ہے اللہ کے ساتھ شریک ہو، اللہ کی صفات کے ساتھ، کیا وہ کہہ سکتا ہے میں ان چیزوں کا مالک، ان چیزوں بنانے والا ہوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کہتے ہیں غور فکر کر، غور کر، سمجھ، سوچ کہ میں وحدہ لا شریک لہ، میں ایک اللہ ہی سارے کام کرنے والا ہوں، اور تیرا حق بنتا ہے، میں نے تجھے پیدا کیا، تو میری عبادت کرے، میرے آگے جھکے، مجھے کو پکارے، تیرا یہ حق ہے، یہ میرا حق ہے تیرے اوپر کہ تو ایسے کام کرے۔ اگر تو نہیں کرتا تو پھر غور و فکر کر کیا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ پھلوں میں سے کسی کا ذکر بڑے پھل ہیں، لیکن اللہ نے دو پھلوں کا ذکر کیا، کھجور کا اور انگور کا۔ یہ بہترین پھل ہیں، غذا کے اعتبار سے، ذائقے کے اعتبار سے بہترین پھل ہیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا تم ان سے کیا بناتے ہو؟ تم ان سے شراب بھی بناتے ہو، اور رزقاً حسنا، اچھا پینے والا رزق بھی بناتے ہو۔ یعنی اس شراب کو رزق حسنا سے نکال دیا گیا، یہ نہیں ہے، رزق حسنا نہیں ہے۔ مکی دور کے اندر شراب حلال تھی، اپنے لوگ پیتے تھے، جو اس کا سارا جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو لیکن اس کے اندر جب یہ آیت اتری، یہ مکی صورت ہے کہ فرمایا ساکارا، کہ شراب بناتے ہو، وہ رزق کا حسنا، اور اچھا رزق، یعنی جو شراب ہے اس کو اس میں سے نکال دیا گیا، کیونکہ یہ شراب جو ہوتی تھی یہ انسان کو مدہوش کر دیتی تھی، بدمست کر دیتی تھی، اس کے دماغ میں فطور پیدا ہو جاتا تھا، اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی تھی، اس لیے شراب کو یہ آیت اتری اور یہ تنبیہ بتا دیا گیا کہ ان قریب شراب کو حرام کر دیا جائے گا۔ اور اس کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دو اونٹ ملے، وہ انہوں نے اپنے گھر کے باہر بٹھائے اور وہ اندر اپنے کپڑے بدلنے کے لیے گئے کہ آج میں پہن کر اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بیٹھے شراب پی رہے تھے، ایک محفل چل رہی تھی اور گانے والی گانا گا رہی تھی، اس نے گاتے گاتے کہا کون ہے بہادر جو وہ سامنے اونٹ بیٹھے ہیں ان کی کونچے کاٹ دے، اس کی کوہان کاٹ دے۔ حضرت حمزہ اٹھے، اب تلوار لی اور جا کر اس کی ٹانگیں بھی کاٹ دی، اس کے کوہان بھی کاٹ دیا۔ حضرت علی باہر آئے، دیکھا، رو پڑے، اللہ کے نبی پاس چلے گئے، یا رسول اللہ وہ میرے اونٹوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی لے کر ساتھ چلے علی کو، اور آئے دیکھا حمزہ تھے شراب کے نشے میں، آنکھیں لال سرخ، کہا حمزہ کیا کیا؟ حمزہ غصے سے اٹھے، شراب بھی تھی نا، انسان کو تمیز نہیں رہتی، ماں کون ہے، بیٹی کون ہے، بہن کو، نبی کون، نبی اس کی انسان کو پہچانی، اتنی عظیم شخصیت، تو وہ کہنے لگا کہ تو میرا غلام، تو ایسی بات کرتا ہے۔ اللہ نبی سے اب سنا کہ حمزہ نشے کے اندر ہے تو آپ خاموشی سے نکلے اور چل دیے۔ یعنی یہ معاملہ شراب کے، اس وجہ سے اس کو حرام قرار دینے کی وجہ کہ اس کو حرام قرار دے دیا جائے گا، اور پھر مدینہ کے اندر اس کو حرام قرار دے دیا گیا، اور پھر ہم نے سنا جب حکم آیا تو کیسے شراب کے مٹکے ٹوٹے۔ اللہ کے نبی کے ایک حکم کے اوپر لوگوں نے شراب کی وہ جو ندیاں تھی کہتے ہیں بہہ گئیں مدینہ کی گلیوں کے اندر۔ یہ فرمایا اس سارا معاملہ ہوا ہے ان فی ذالک لآیہ لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یعنی اس میں عقل کا ذکر کیا گیا کیونکہ شراب عقل کو خراب کرتی ہے۔ فرمایا شراب نہیں پینی تمہاری عقل قائم رہے گی، اور یہ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، شراب اور انگور کا۔ اس سے مادہ ایک ہے، شراب اور یہ انگور اور کھجور مادہ ایک ہے۔ اس سے فرمایا تم دو چیز حاصل کرتے ہو، یا تم اس کو کھاتے ہو، اس کو تم اس کا جوس وغیرہ نکالتے ہو، پیتے ہو، یہ چیز حلال ہے، اور اگر تم اس کو شراب کشید کرتے ہو، وہ سڑتی ہے، شراب بنتی ہے، الکوہل بنتی ہے، نشہ بناتی ہے، فرمایا یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اب یہ انسان کو اختیار دے دیا گیا، ہر چیز میں دو فائدے ہیں، حلال بھی ہے، گناہ بھی ہے، اور نیکی بھی ہے، دونوں فائدے ہیں۔ اب تم نے اس کو چوز کرا، تم نے کس کو استعمال کرنا ہے۔ دونوں میں سے مادہ ایک ہے، کھانے کے لیے، اپنا پینے کے لیے، لیکن اگر تم اس کو اچھے طریقے سے جیسے اللہ نے اس کو بنایا کھاتے ہو، پھل استعمال کرتے ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہے، فائدہ مند ہے تمہاری صحت کے لیے،
تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری نشو نما کے لیے، تمہیں ذائقے دار ہے، مزہ دے گا اس کے اندر کوئی، اور اگر تم اس کو دوسرا استعمال کرتے ہو، غلط استعمال کرتے ہو، شراب کشید کرتے ہو، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور وحی کی تیرے رب نے مکھی کی طرف، نحل مہر مکھی، شہد کی مکھی کو ذباب عام مکھیوں کہا جاتا ہے، یہ اس سے تھوڑی سی بڑی مکھی ہوتی ہے، کہ تم کیا کرو، تم بناؤ اپنے غار پہاڑوں کے اوپر، درختوں کے اوپر، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو بیلیں ہوتی ہیں انگور کی جو اوپر چڑھتی ہے، یارشون عرش سے ہے، یعنی اوپر والی سطح، اس کے اوپر تمہیں اللہ کہتے ہیں میں نے وحی کی، کس کی طرف؟ مکھی کی طرف، اللہ نے وحی کی مکھی کی طرف، اور مکھی ویسے ہی کام کرتی ہے، جو اللہ نے حکم دیا وہ کام کر رہی ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، وہ اللہ کے حکم نافرمانی نہیں کرتی۔ ہم نے وحی کہ اللہ فرما رہے ہیں مکھی کی طرف، اور اس نے اس حکم پر عمل کیا، اس نے یہاں پر اگر دیکھیے گھر کہاں بناتی ہے درخت کو بناتی ہے، اوپر پہاڑوں میں بناتی ہے، اور جو اوپر بڑی بڑی بیلیں اوپر چھت یا جسی بھی اپنا درخت کی ہے اوپر اونچائی اس کے اوپر بیلیں بناتی ہے، اور آگے اس حکم دیا گیا ثم کلی، پھر کہا کھاؤ من کل ثمرات، پھلوں میں سے، فسلکی سبل ربک ذللا، پس چلو جو تیرے رب نے تجھے رستہ دکھلا دیا، جو رستہ دکھلا دیا، ذللا اس کا مطلب ہے انسان اپنی طبیعت نہیں بھی مانتی لیکن خوشی سے اس کو انسان سر انجام دیتا ہے، یا ہموار رستہ، آرام دہ رستہ، ذللا جو تیرے رب نے رستہ بتلا دیا، یعنی اس کو حکم دیا گیا۔ مکھی کیا کرتی ہے؟ اللہ نے حکم دیا اس کو، وہ اپنا چھتا پہلے بناتی ہے، اور چھتے کے اوپر جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی لاکھ مکھیاں ہوتی ہیں، وہ ایک چھتا بناتی ہے، اور وہ ایک مسدس ٹائپ، یعنی اس کے ہر خانے 6 خانے ہوتے ہیں، اور اس کا ہر خانہ جیسے انسان پرکار اور مستر سے ایک بنائے نا کسی چیز کو، ویسے بھی ایسے ہر ایک برابر خانہ ہوتا ہے، اس کے کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، اور ہر مکھی جب اپنے ادھر سے نکلتی ہے اس کی ایک ملکہ بھی ہوتی ہے، اسے غالباً یسوف کا نام کہتے ہیں، وہ اس کا نام ہوتا ہے، اور وہ اس کی وہ حفاظت بھی کرتے ہیں، وہ ادھر بیٹھتی ہے، اور جو مکھی ہوتی ہے وہ ان میں ممتاز ہوتی ہے، اور وہ انڈے دیتی ہے، اور اس کے انڈوں کی وجہ سے کئی مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جو اس چھتے کی کچھ حفاظت کرتی ہیں، کچھ اس کے اندر وہ موم وغیرہ بناتی ہیں، جو اس کے علاوہ کچھ اس کے شہد کے لیے نکل چلتی ہیں، اور وہ مکھیاں اللہ کے حکم سے نکلتی ہیں، جو اللہ نے حکم دیا جاؤ، اور وہ چلتی ہیں، اور وہ پھل جو رس ہے، جو پھل پھول کلیاں ہیں، ان سے جو اللہ نے ان کے لیے منتخب کیا وہاں پر جاتی ہیں، اس کو چوستی ہیں، اور پھر واپس انہی رستوں سے آتی ہیں۔ رستوں کے اندر کئی چھتے ہوتے ہیں، کئی اور مکھیاں بھی ہوتی ہیں، ان بنائے ہوں گے، لیکن اللہ نے کہا جو اس کا اپنا گھر اپنے گھر واپس آتی ہے، جتنی دور مرضی چلی جائے، اللہ نے کہا اللہ کے بدر سے بھر، اور پھر واپس وہیں پر آتی ہے، وہیں پر آ کر جو اس کا اپنا گھر کھانا ہوتا ہے اسی میں جاتی ہے، اور وہ شہد جو نکلتا ہے اس کو وہاں پر اپنے پر جاڑتی ہے، پھر نکلتی ہے، جب وہ مکمل ہو جاتی ہے دوسری مکھیاں موم پیدا کرتی ہیں، وہ اس کو ڈانک دیتی ہیں تاکہ وہ گندی نہ ہو، پھر دوسری مکھیاں اس چھتے کی حفاظت کرتی ہیں، کوئی غیر مکھی آ کر، کوئی غیر کیڑا آ کر، کوئی دوسرا آ کر جانور اس کو کھا نہ لے، اس کو نقصان پہنچا دے، اس کو گندا نہ کر دے، پھر جو مکھی مر جاتی ہے اس کو مکھیاں اٹھا کر پھینک دیتی ہیں۔ اللہ نے ذمہ داری لگا دی، وہ ویسے ہی کر رہے ہیں جو اللہ ذمہ داری لگائی، ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک ذللا، کہ اس راستے پر جو رب نے بتلا دیا وہ چلتی ہیں، جو ہمارے رب نے اوہا وہی کی رستہ بتلا دیا، چلتی ہیں، جو اس جگہ بتا چلتی ہیں۔ اللہ نے ہماری طرف وہی کی نا، ایک کیا اللہ نے، کیا وہی کیا؟ قرآن بھیجا، اللہ کے نبی کی ذات مبارکہ کو بھیجی، ان کے ذریعے سے حدیثیں ملی، فرمایا یہ وہی ہے، اللہ کا حکم ہے، اور رستہ بدلا دیا، یہ رستہ ہے سیدھا رستہ، اسی کو پر چلنا ہے، اسی راستے پر اس کو وہی کی وہ عمل کر رہی ہے، اور جب وہ اللہ کے بتائی وہی پر عمل کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے رستہ بھی آسان ہوتا ہے، اور اللہ اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر شہد پیدا ہوتا ہے، جو وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، وہ خوشگوار و خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر تم قرآن حدیث کو عمل کرو گے تو تمہارے اندر بھی مٹھاس پیدا ہوگی، اور یہ جو کرواہٹیں ہیں، یہ جو نفرتیں ہیں، یہ جو قدورتیں ہیں، یہ جو فرقہ واریت ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گی اگر تم اللہ کی وحی پر چلو گے، اور جو رستہ اللہ نے بتا دیا وہ رستہ میں بڑا آسان
آسان ہے، بڑا نرم ہے، بڑا ہموار ہے دین و راستہ، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، سیدھے راستے پہ چلتے ہو، یہ تو رب کا راستہ ہے۔ لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ادھر سے آواز مارتا ہے اپنی جماعت کی طرف، کوئی ادھر سے آواز مارتا ہے فرقے کی طرف، کوئی ادھر سے آواز مارتا ہے اپنے کسی دربار کی طرف، لوگ بلاتے ہیں، ہمیں نہیں، سیدھا راستہ ایک اللہ کا راستہ ہے، اسی پر چلتے ہو۔ جیسے مکھی نے حکم مانا اپنے رب کا اور وہ اس نے شہد پیدا کیا، اللہ نے اس میں خاصیت پیدا کر دی، اس طرح اگر تم بھی اللہ کے بتانے سے چلو گے تو اللہ تمہارے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا کر دے گا، اور تم اپنے خاندان کے لیے، اپنے آپ کے لیے، لوگوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے تم ایک شہد بن جاؤ گے، ایک لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز بن جاؤ گے۔ اگر تم بھی عمل نہ کرو گے، اگر تم نہیں مانو گے وہی کو، اگر تم اللہ کے بدلے سے نہیں چلو گے تو نہ تم فائدہ اٹھاؤ گے نہ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، وہ نکال دی اپنے پیٹ میں سے جو یعنی مشروب مختلف رنگ ہے، اس کے مختلف پھل ہیں، مختلف رنگ ہیں، فیہ شفا لوگوں کے لیے، یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ جنت میں معراج کی رات مجھے 3 مشروب پیش کیے گئے، شراب، شہد اور دودھ، لیکن ادھر میں نے دودھ کو پسند کیا، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے صحابہ کرام بتائیں اللہ کے نبی کو میٹھا اور شہد بہت پسند تھا، اور فرمایا یہ شفا ہے لوگوں کے لیے، فرمایا اس میں شفا ہے، یہ 3 چیزوں میں شفا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں میں شفا ہے، کون سی؟ فرمایا ایک شہد میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، اور ایک پچھنے لگانے میں شفا ہے، اور دوسرا آگ سے داغنے میں شفا ہے، لیکن میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں آگ سے دگوانے سے، آگ سے دگوانا، ان 2 چیزوں میں شفا رکھی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر شکایت کی اسہال کی، دست کی بیماری کی، آپ میں اپنے بھائی کو جا کر اپنا شہد پلاؤ، وہ گیا، جا کر اس نے شہد پلایا، وہ آرام نہ آیا، اور زیادہ دست پیدا، اپنا بیماری بڑھ گئی، پھر واپس آیا اللہ نبی پاک، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا شہد پلاؤ، میں نے شہد پلایا، وہ بیماری اور بڑھ گیا، میں پھر جا کر شہد پلاؤ، وہ پھر گیا، اس نے پھر پلایا، اور بیماری بڑھ گئی، پھر آیا، پھر ایسی شکایت کی، فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، میرا رب سچ کہتا ہے، جا کر دوبارہ پھر شہد پلاؤ، اس نے شہد پلایا، اللہ نے اسے شفا دے دی، یعنی شفا شہد کے اندر۔ جیسے حکیم لوگ جو ہیں جب وہ ادویات وغیرہ بناتے ہیں وہ شہد کا استعمال کرتے ہیں، خوشبو پیدا ہوتی ہے، دوسرا اس کا اثر دیر پا رہتا ہے اور یہ چیز کو ضائع ہونے نہیں دیتا، اللہ نے بڑی خوبی رکھی اس کے اندر، شہد کے اندر، ان یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فی شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں، ہر آیت کے اندر نشانیاں ہیں، اس کے اندر اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی۔ ایک اور نشانی جو بڑی ہے کہ ان کا اپنا گھر ہوتا ہے، تو میں اپنے گھر بناؤ، یعنی اپنا گھر اللہ کی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اپنا گھر، جس کا اپنا گھر نہیں جو کرائے پہ ہیں ان سے پوچھو کیا حال ہے، پوری زندگی خراب، خود بھی خراب، اولاد بھی خراب، اور گھر کا سامان بھی خراب، کبھی سامان اٹھایا وہاں، کبھی وہاں سے اٹھایا وہاں، اور زندگی ایسے نکل جاتی ہے۔ اپنا گھر، وہ کہتے ہیں بلخ نہ بخارے چین اپنے چبارے، انسان جہاں مرضی چلے جائے، کسی کے گھر میں جتنا مرضی خوبصورت ہو، آرام دہ ہو، جتنی مرضی وہ آپ کی خدمت کرے، لیکن جو سکون، جو اطمینان اپنے گھر میں آ کر آتا ہے وہ کسی کے گھر میں نہیں آتا۔ اس طرح صحابہ کرام بھی اپنے گھر تھے، ہم نے پڑھا سب کے اپنے گھر تھے، یعنی اپنا گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشادہ گھر اور آرام دہ سواری اور نیک بیوی یہ اللہ کا فضل ہے جس کو مل جائے۔ فرمایا اسی طرح ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ غور و فکر کرو، سوچو یہ مکھی، یہ دودھ کا نکلنا، یہ مکھی کا شہد بنانا، یہ پانی کا اللہ کا بارش نازل فرمانا، اور یہ شراب کو کشید کرنا، اس کے اندر کیا کیا اللہ نے حکمتیں پیدا کر دی ہیں۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو انسان بے اختیار کیا اٹھتا ہے، اللہ کی ہر کام میں بے پناہ حکمتیں ہیں، مسرتیں ہیں، اس کی قدرتیں ہیں، انسان جتنا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی، انسان کو دی، اور اس کے اندر شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اصل میں ہدایت ہے کہ لوگوں دیکھو اگر وہ چیزیں میرے تابع ہیں تو تم بھی میرے تابع ہو، جو میرا حکم مانو، میرے باتوں میرا حکم اور میرے نبی کی اطاعت کرو، اسی میں کامیابی ہے، اس میں فلاح ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے
کے پھلوں سے تتخذون تم بناتے ہو منہ سکرا ان سے شراب ورزقا حسنا اور عمدہ رزق ان فی ذلک لآیہ یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے لقوم یعقلون ایسے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی ان اتخذی یہ کہ تو بنا من الجبال پہاڑوں میں بیوتاً گھر ومن الشجر اور درختوں میں ومما یعرشون اور اونچی اونچی ٹہنیوں میں ثم کلی پھر تو کھا من کل الثمرات ہر قسم کے پھلوں سے فصلوں کی پس تو چلتی رہ سبل ربی کی ذللا اپنے رب کے آسان راستوں پر یخرج من بطونها ان کے پیٹوں سے نکلتا ہے شراب ایسا مشروب مختلف الوانہ جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں فیہ شفاء للناس جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے ان فی ذلک لآیہ یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے لقوم یتفکرون ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں ساتھی